بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بھائی، قرب قیامت ہے، طرح طرح کے گمراہی کے سوال مخلوق کے ذہن میں آتے ہیں، اور یہ سارے کام شیطان کے ہیں، اور جو لوگ اس کے قدموں پہ چلتے ہیں تو پھر اسی طرح کے سوال ان کے دماغ میں ذہن میں آتے ہیں جس طرح کے ابلیس کے ذہن میں آئے تھے۔ اب یہ سوال ہے آج کا کہ کئی گدی نشین اور بے نماز درویش جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی سے ولی کے مراتب بلند ہیں، اور دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور خضر علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اس میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ایک بندے ہیں، جاؤ اور ان سے علم سیکھو۔ دیکھیں، سیکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر انہوں نے داخلہ لیا ان کی کلاس میں اور پھر ان کے لیکچر سنتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ولایت اور ولایت کے علم اور اس کے تصرفات کا اظہار فرما رہے ہیں مخلوق کے علم کے لیے، اور مخاطب اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ جو 3 کام ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام گئے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت رہوں گا، یہ نہیں عرض کیا کہ میں جی سرکار آپ کے پاس پڑھنے آیا ہوں، مجھے علم پڑھاؤ۔ یہ عام لوگوں کی سمجھ سے ہی باہر ہیں۔ دیکھیں وہ خضر علیہ السلام نے جو 3 کام کیے، اگر بچہ انہوں نے سامنے قتل کیا ہوتا تو لوگ ان کو گرفتار نہ کرتے کہ ہمارا بچہ کیوں مارا ہے آپ نے۔ اب کیا انہوں نے چھری سے مارا تھا یا کون سا ہتھیار استعمال کیا تھا؟ کشتی توڑی ہے تو وہ آپ کے پاس کون سا ہتھیار تھا؟ کلہاڑی سے توڑی ہے، اس میں جو سراغ نکالا تھا کس چیز سے نکالا تھا؟ اسی طرح دیواریں مکمل ہو رہی ہیں، یہ چیزیں باقی لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہی، یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہی ہیں، کیونکہ خضر علیہ السلام قوت ارادی سے وہ تصرف فرما رہے تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا، تصرف کیا، کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ اگر خود کرتے کسی ہتھیار سے تو وہ بچے کرنے دیتے؟ حالانکہ وہ تو پھر پکڑ لیتے نا کہ یہ آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ ہماری کشتی توڑ رہے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں ہوئی، کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ اور اسی طرح وہ بچہ جو ہے وہ آپ نے ارادہ کیا، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ولیوں کو قوت تصرف عطا کر دیتا ہوں، جو وہ ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کرامات کا اظہار جو ہے وہ کوئی ہاتھ پاؤں سے تو نہیں کرتے اللہ کے ولی، اور نبی بھی جو معجزہ ان سے ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے ہاتھ پاؤں سے تو نہیں کرتے، ارادہ کرتے ہیں ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ جس طرح اللہ جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے ولی اور نبی بھی جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ وہ لوگوں کو اگر نظر آتے تو پھر نہ تو وہ بچے اپنی کشتی توڑنے دیتے، تو اور جب بچے کو قتل کرتے تو پھر وہ لوگ ان کو گرفتار کرتے، اس وقت بھی کوئی حکومت ہوگی، نہیں تو چلو جرگہ ہوگا، اپنے سردار کے پاس لے جاتے کہ انہوں نے ہمارا بچہ قتل کیا ہے۔ دیکھیں وہ تصرف سے کر رہے ہیں، قوت ارادی سے کر رہے ہیں، ورنہ کوئی چھری نہیں ماری اس بچے کے، انہوں نے کوئی ایسا ہتھیار استعمال نہیں کیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ولایت اور ولایت کا علم اور ولی کا اللہ سے کیا تعلق ہے، علم کیسے دیتے ہیں، یہ ظاہر کر رہے ہیں، تاکہ آج حضور کی امت جو ہے وہ ولیوں کے علم اور ان کے اختیارات اور ان کے تصرف کی قائل رہے۔ ان کا عقیدہ یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو علم بھی عطا کرتے ہیں، جیسے خضر علیہ السلام اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جب ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ان کی وضاحت کر دو، آپ کا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ، تو انہوں نے کہا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو اللہ مجھے الہام کرتے ہیں میں وہ کرتا ہوں۔ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں سرکار کی امت کو کہ میں اپنے ولیوں کو
الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہوں جس پر وہ عمل کرتے ہیں، اور وہ عمل اگر وہ اسی طرح کا ہی کوئی کام ہے تو وہ پھر اپنے تصرف سے کرتے ہیں، وہ لوگوں کی سمجھ میں یا ان کے سامنے ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ کس نے کیا۔ جس طرح اب اس وقت کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کیا ہے، کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے ایسے کیا، کیونکہ نبی جانتا ہے سب کچھ۔ اور پھر دوسرا دیکھیں یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کا صحابی ہے آصف، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کون لے آئے گا ملکہ کا تخت، ملکہ بلقیس کا، سورۃ نمل میں یہ واقعہ بھی ہے۔ تو ایک دیو نے کہا کہ جی میں محفل برخاست ہونے تک لے آؤں گا، تو آپ نے فرمایا نہیں جلدی چاہیے، تو آصف جو ان کا صحابی تھا اس نے کہا جی میں آنکھ جھپکتے لے آؤں گا، تو میں ہاں ٹھیک ہے تم لے آؤ۔ تو یہ انہوں نے دیکھے ارادہ کیا، وہاں تخت جو تھا وہ ختم ہو گیا اور یہاں سامنے بن گیا، موجود تھا، یہ ان کا تصرف ہے۔ آپ اگر کہیں کہ یہ آصف بن برقیہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہے، اس کے مراتب بلند ہیں سلیمان علیہ السلام سے، تو یہ دیکھیں یہ تو بالکل ہی پاگل پن کی بات ہوگی کہ آصف جو ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے سلیمان علیہ السلام کا، اگر وہ سلیمان علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھتا، ان کا صحابی نہ ہوتا تو اس کو یہ اختیارات ہوتے تو وہ تو پھر کافر ہوتا۔ اسی طرح نبی کے قدموں کی خاک کے صدقے میں تو ولایت ملتی ہے لوگوں کو، ولی کے مراتب کیسے بلند ہو گئے بھائی؟ ولی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نہ کہ نبی ولی کا کلمہ پڑھتا ہے، اور اگر وہ ولی جو ہے وہ پہلے دن تو ولی نہیں تھا، اس نے نبی کا کلمہ پڑھا، اس کی شریعت پر عمل کیا، اپنے نبی کی اطاعت کی، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تو کہیں نہیں فرمایا کہ ولی کی اطاعت کرو اور نبی کو چھوڑ دو کیونکہ نبی ان کے ماتحت ہے۔ بھائی نبی کی اطاعت کے بعد ولی کی اطاعت کا حکم ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اور پھر اس کے بھی ساتھ شرط ہے کہ اگر دیکھو کہ وہ نبی کے خلاف ہے، اس کا کوئی کام آپ کو قرآن و حدیث کے خلاف نظر آتا ہے، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹ آؤ، یعنی اس کی پرکھ پہچان کرو کہ کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو پھر تو اس کی اطاعت کرو اولو الامر کی، ورنہ چھوڑ دو۔ تو اس طرح بھائی ولی کو ولایت نبی کے صدقے میں، نبی کا کلمہ پڑھنے سے، اس کی پیروی کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ولی کے مراتب نبی سے بلند ہوں، کیونکہ نبی کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے، اللہ کے بعد صاحب مرتبہ نبی ہے، اور نبی کے بعد باقی امت ہے۔ تو اس طرح یہ ان کے اللہ تعالیٰ تو ان کے تصرفات، ان کے اظہار اور علم کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں یہ اب اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ولی جو ہے وہ نبی سے بلند مرتبہ ہے، جبکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، ان کی سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ تو دوسرا 72 فرقے جو دوزخی سرکار نے فرمائے ہیں، ابن ماجہ 3993 نمبر حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی یعنی اولیاء کرام اور ان کے مریدین، وہ جنتی ہوں گے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں نبی کے بارے میں؟ یہ وہ مثال لیتے ہیں قرآن پاک سے کہ انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن مجھ پہ وحی آتی ہے، اور جو وحی آتی ہے اس کو مولویوں نے نہیں سمجھا۔ یہ جو کتنے گمراہ فرقے دوزخی فرقے کہتے ہیں کہ نبی ہماری مثل ہے، ہم نبی کی مثل ہیں، اب انہوں نے یہ قرآن سے ہی ان کو بھی دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بہت ایسے ہیں یہدی بہی کثیرہ یضل بہی کثیرہ، کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت ایسے ہیں جو اس کو پڑھ کر ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں ان کو بھی یہ دھوکہ ہوا کہ حالانکہ وہ تو کافروں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے قریب نہیں آتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہو میں تمہاری طرح کا ہی آدمی ہوں، میرے پاس آؤ، میرے اوپر وحی آتی ہے، میری بات تو سنو۔ لیکن اب یہ جو کہتے ہیں مولوی کہ ہم بھی ان کی مثل ہیں، تو ان پر وحی آتی ہے، اب یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ اب قرآن پاک میں ہی دیکھیں بلم باور کا واقعہ ہے،
کہ بلم بہور اللہ کا ولی تھا، اس نے نبی کے خلاف دعا کر دی، کیوں قوم نے مجبور کیا کہ اس پر نبی نے حملہ کرنا تھا، ان کی قوم پر اللہ کا حکم تھا، تو وہ قوم ساری اکٹھی ہو کر بلم بہور کے پاس آ گئی کہ تم دعا کرو ہمیں فتح ہو جائے۔ تو اس نے پہلے تو بتھیرا سمجھایا ان کو کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، میرا ایمان چلا جائے گا نبی کے خلاف دعا کروں۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، تو دعا کر۔ تو اس نے اس کو مجبور کر کے انہوں نے دعا کروا لی اور ان کو فتح ہو گئی، نبی موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو گئی۔ اب جب انہوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ خود ہی فرمایا ان پر حملہ کرو، اور خود ہی ہمیں اب شکست ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بلم بہور کی دعا جو تھی وہ میں نے قبول کر لی، تو وہ اس نے بڑی عبادت کی تھی، آپ بھی بولو کہ اس کی 3 دعائیں اور قبول کر لوں گا میں۔ تو آپ نے جا کر اس کو بتا دیا کہ بھائی اللہ تیرے پر ناراض ہو گئے ہیں، تو نے دعا کی ہے میرے خلاف، تو میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی 3 دعائیں تیری اور قبول کر لوں گا، جو مرضی مانگ لینا۔ تو اس نے، اس کی بیوی پاس بیٹھی تھی، اس نے کہا ایک دعا تو میرے لیے کر دو کہ میں 16 سال کی دوشیزہ ہو جاؤں، جوان ہو جاؤں، لڑکی بن جاؤں۔ تو بابے نے سوچا نہیں، کیونکہ جب اللہ ناراض ہوں تو عقل ماری جاتی ہے نا، پھر سمجھ کچھ نہیں آتا۔ اس نے دعا کر دی، اب وہ خوبصورت لڑکی بن گئی۔ اب اس کا بابے کے ساتھ جی نہ لگے، کیونکہ وہ اس کی اب عمر کتنی ہے اور بابے کی عمر 70-80 سال۔ تو وہاں سے شہزادہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس بابے کے پاس کیا کرتی ہے، اس نے اشارہ کیا کہ یہ تو محلوں میں رہنے والی ہے۔ تو وہ لڑکی بھاگی اور اس کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ تو بابے نے دیکھا کہ دعا تو میری ضائع کروائی ہے، اب یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہی ہے۔ تو اس نے پھر دعا کر دی کہ باری تعالیٰ اس کو کتیا بنا دے، تو وہ اب کتی بن گئی۔ اب 2 دعائیں چٹ ہو گئیں اس کی۔ جب شہزادے نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بھی اب سے پیار کروں، تو دیکھا تو کتی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے دھکا دیا اور اس کو نیچے پھینکا کہ یہ تو کوئی الا بلا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی چڑیل ہے، ابھی اتنی خوبصورت لڑکی تھی اور ابھی کتی بنی ہوئی ہے۔ تو وہ نیچے پھینک کے گھوڑا بھگا کے چلا گیا۔ تو وہ آ کر پھر دم ہلاتی بابے کے پاس بیٹھ گئی، اور بلم بہور صاحب کی آخری دعا ہے۔ سب رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، انہوں نے پھر مجبور کیا کہ اب چلو جیسی تھی ویسی ہو جائے۔ تو وہ کہے کہ میں کوئی اپنے لیے ایمان مانگ لوں، توبہ کر لوں اللہ کے دربار میں۔ انہوں نے کہا جی کر لینا، وہ رحیم کریم ہے، پھر بھی بخش دے گا، تو اس کے لیے دعا کر جیسی تھی ویسی ہو جائے۔ تو وہ جیسی تھی ویسی ہو گئی، پھر دعا کر دی۔ اب وہ جس طرح کی تھی اسی طرح کی، اور دعائیں جو تھیں وہ تینوں غرق ہو گئیں۔ اب اس میں دیکھیں نبی کے خلاف دعا کرنے سے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بلم بہور جو ہے وہ صحابہ کاف کے کتے کا چمڑا اس کے اوپر ڈالا جائے گا کھال، تو یہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور اس کی کھال جو ہے وہ صحابہ کاف کے کتے پہ ڈالی جائے گی، وہ انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اب نبی کے خلاف دعا کرنے سے وہ ولی جہنمی ہو گیا۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے مراتب بلند ہوتے نبی سے تو پھر یہ واقعہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کتنا ناراض ہو گئے کہ وہ اس ولی کو دوزخی کر دیا، وہ دوزخی ہو گیا اپنے اعمال سے، یہ نہیں کہ اللہ نے کر دیا۔ تو اس طرح بھائی یہ سارے دھوکے ہیں، ان کو قرآن سے ہی دھوکے ملتے ہیں ان کو، جو ہدایت نہ ہو تو پھر اس طرح کے دھوکے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کی مثل ہیں، اور یہ جو اس کا دین شین اور بے نماز درویش جاہل گمراہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبیوں سے افضل ہیں۔ یہ قصہ کیا ہے، کیوں کہتے ہیں ایسا؟ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب میرا بندہ نفلی عبادت سے میرے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں، یعنی میں ہی اس کی زبان پر کلام کرتا ہوں، میں ہی پکڑتا ہوں، میں ہی چلتا ہوں، اور پھر میں اس کو قوت تصرف عطا کر دیتا ہوں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ کلام کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ جاتے تھے کہ عمر جو بھی عرض کرتے ہیں اسی کے مطابق بالکل وہی آ جاتی ہے، تو عمر کی زبان جو ہے وہ اللہ کی زبان ہے، اللہ کلام کرتے ہیں۔ تو اس طرح ولیوں کی زبان پر اللہ کلام کرتے ہیں، اور یہ مولویوں کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ آنا بشرو مثلکم،
انہوں نے یوحا علیہ کا مطلب نہیں سمجھا کہ بھی ہم ان کی مثل کیسے ہو سکتے، ہمارے اوپر تو وحی نہیں آتی، یہ دھوکہ ہو گیا۔ اب یہ جو گدی نشین یا بے نماز درویش کہتے ہیں کہ ہم نبی سے افضل ہیں، تو ان کی زبان پر شیطان کلام کرتا ہے، کیونکہ روز ازل دیکھیں ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے افضل ہوں۔ تو اس طرح اب جس کی زبان پر شیطان کلام کرے تو وہ اپنے آپ کو نبی سے افضل کہے گا، کیونکہ وہ شیطان کلام کرا، وہ شیطان میں فنا ہو گئے ہیں۔ شیطان جس طرح جتنے کام اللہ تعالیٰ زمین پر کرتے ہیں ابلیس بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی بھیجتے تھے تو یہ بھی اپنے نبی بناتا تھا، جس طرح مسلمہ کذاب وغیرہ، اور بعد میں یہ مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی مرزا، اس نے بھی نبی ہون کا اعلان کیا۔ تو یہ شیطان بھی اپنے نبی بناتا ہے، اسی طرح اللہ اپنے ولی بناتے ہیں، کسی کو ولایت عطا کرتے ہیں۔ تو یہ شیطان بھی اس لوگوں میں جو اس کی پورا نقش قدم پہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اللہ الہام کرتے ہیں تو یہ شیطان بھی ان کو الہام کرتا ہے۔ اس طرح اس میں یہی ہے، قصہ مختصر یہ ہے کہ جس کی زبان پہ بھی شیطان کلام کرتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو نبی کے مثل کہے گا یا نبی سے افضل کہے گا۔ تو یہ ساری بے دینی ہے، نبی سے بلند مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح شیعوں کا ایک فرقہ بھی یہ کہتا ہے کہ علی علیہ السلام کے مراتب جو ہیں وہ سرکار سے بلند ہیں۔ بابا جی قبلہ سرکار میرے آقا مولا سے ایک دفعہ ایک شیعہ نے بحث کی کہ جی علی علیہ السلام کے مراتب بلند ہیں، تو آپ نے فرمایا بھائی یہ بتا کہ کلمہ نبی علیہ السلام نے علی علیہ السلام کا پڑھا تھا یا علی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا پڑھا تھا؟ اس نے کہا جی کلمہ تو علی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ کلمہ نہ پڑھتے، اگر وہ کلمہ نہ پڑھتے پھر؟ تو کہنے لگا جی پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو فرمایا پھر نبی کا کلمہ پڑھنے کی برکت ہے کہ علی علیہ السلام ہیں، اگر وہ کلمہ نہ پڑھتے تو بھائی پھر تو وہی ہوتا جنہوں نے نہیں پڑھا، ان کا کیا بنا؟ تو اس طرح بھائی یہ بالکل گمراہی، کفر اور شیطانی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی کے مراتب نبی سے بلند ہیں، اور خود وہ ولی بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو کئی گدی نشین خود رو ولی، اور اسی طرح کے یہ بے نماز درویش جو ہیں جوگیانہ لباس پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا درویش اور ولی سمجھتے ہیں، ان کی زبان پر بھائی شیطان کلام کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام کو، اپنے نبی کے کلام کو، اولیاء کرام کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطانی چالوں کو، شیطانی باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔